نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اس جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کے حضور سے لریز ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق تا دم آخر تک دیے رکھے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اس طرح سجدہ ریز ہوتے رہیں اور کبھی اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے غافل نہ ہوں. حاضرین کرام، آج کی اس نشست کے حوالے سے جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور وہ بلا تفریق ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں میں کوئی تفریق نہیں کی کہ مسلمانوں کو بھی وہی نعمتیں عطا کی ہیں اور وہی نعمتیں اللہ رب العزت نے کفار کو بھی عطا کی ہیں، اور بعض میں کفار کو کچھ دنیاوی اعتبار سے کچھ نعمتیں وہ زیادہ عطا کی ہیں، اور مومنوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی سب سے بڑی دولت اور نعمت عطا کی ہے کہ دنیا و ما فیہا کے اندر جو شے موجود ہے وہ ایمان کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. ہر شے سے بڑھ کر جو نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ملتی ہے، اس میں سے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کا ملنا اور ایمان کا ملنا ہے. اور ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری امت میں صاحب ایمان پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. اب جب بندوں کو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں اور ایمان کی نعمت بھی دی ہے، تو مؤمنین کو پھر اللہ رب العزت نے ایک خاص خطاب فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہیں ایمان باقی نعمتوں کے ساتھ انہیں جب یہ ایمان کی نعمت بھی ملتی ہے، یا ایمان کی نعمت کے ساتھ انہیں یہ باقی نعمتیں بھی جب ملتی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اب جب تجھے یہ نعمتیں میری طرف سے ملی ہیں تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. یہ نعمتیں ایمان کی نعمت کے مل جانے کے بعد دیگر نعمتیں میں نے کہ عرض کی کہ وہ تمام انسانوں میں یکساں ہیں، برابر ہیں. وہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی وہی عطا کی ہیں اور کفار کو بھی وہی عطا کی ہیں. لیکن ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو،
اب جب تمہیں تمام انسانوں کے ساتھ یہ ساری نعمتیں میسر ہیں اور مل چکی ہیں، اور اب تمہیں جب ایمان کی نعمت ملی ہے تو اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہاں بڑی غور طلب بات ہے، اللہ رب العزت نے صرف اتنی بات نہیں کی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اس لفظ اور اس جملہ کے اوپر غور کریں تو دراصل جو اس کا مادہ ہے وہ بلا ہے، جس کا معنی ہے آزمائش۔ اسی سے پھر فعل مضارع کا صیغہ ہے نبلو، کہ ہم آزمائیں گے۔ اگر اللہ رب العزت محض اتنا فرماتا کہ نبلوکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، تو اس میں تاکید نہیں ہے اور نہ کوئی قید ہے، لیکن جو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے اندر تاکید ہے۔ اس کے شروع میں لام تاکید کا ہے اور آخر میں نون تاکید کا ہے۔ فرمایا لَنَبْلُوَنَّ، ہم نہ صرف تمہیں آزمائیں گے بلکہ ضرور بالضرور آزمائیں گے، ضرور بالضرور۔ اس میں تاکید پیدا کی کہ ایمان والوں کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اب اگلی جن باتوں کا تذکرہ ہونے والا ہے، اللہ رب العزت انہیں زندگی کے اندر اگر ایمان کی نعمت اور دولت دی ہے تو اس کے ساتھ ان نعمتوں کی آزمائش اللہ رب العزت ضرور فرمائے گا۔ وہ جو اس نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان میں آزمائش ضرور کرے گا، وہ ان میں پرکھے گا ضرور کہ یہ بندہ اگر ایمان لے کر کے آیا ہے تو اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کا تذکرہ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو زندگی کے اندر یہاں سے ایک قاعدہ اور کلیہ یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم غور کریں کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹی بڑی آزمائشیں، ان معاملات کا جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، انسان کو ان آزمائشوں کا سامنا ہے ان نعمتوں کے حوالے سے، تو اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت بھی عطا کر رکھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ضرور بالضرور آزمائے گا۔ تو ضرور بالضرور کا جو اس نے قاعدہ لگایا ہے اور شرط لگائی ہے وہ صرف صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ ہے، صاحب ایمان۔ تو ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان نعمتوں میں بندے کو آزما رہا ہے تو پھر انسان کو صاحب شکر ہونا چاہیے صبر کے ساتھ ساتھ کہ باری تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ نعمتیں تو تو نے مجھے دی تھی اور ان میں تو نے مجھے آزمایا ہے، تو مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا کی ہے۔ میں پہلے آیت مبارکہ کو مکمل کرتا ہوں اور پھر اس میں جو صبر کا مضمون ہے اور پھر جو شکر کا مضمون ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ اب یہ بات طے ہے کہ فرمایا لَنَبْلُوَنَّ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھلوں میں یعنی تمہاری کھیتیوں میں، ان میں نقصان کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور پھر آخری بات ارشاد فرمائی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے چند چیزیں گنوائیں کہ اے ایمان والو، تمہیں دنیا کے اندر مختلف نعمتیں جو میسر ہیں ان میں کبھی تمہیں مختلف چیزوں کا خوف لاحق ہوگا، کبھی تنگ دستی کا خوف آ لے گا، کبھی جان کا خوف ہوگا، کبھی بیماری کا خوف ہوگا، کبھی دشمن کا خوف ہوگا۔ یہ سارے خوف اگر انسان کو زندگی میں لاحق ہوں تو بندے کو وبشر الصابرین، صاحب صبر ہونا چاہیے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اسے صاحب شکر بھی ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے جو پچھلی آیات ہیں جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے شکر سے شروع کیا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، اور تو میرا شکر کر۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، اور تو میرا شکر ادا کر اور میری نعمتوں کا کفر نہ کر، ان کا انکار نہ کر۔ یہاں سے بات شروع کر کے پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ چیز ارشاد فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ اس کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی کسی ایک نعمت کا نعم البدل ہے اس دنیا کے اندر، جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں تمہیں ان میں آزماؤں گا ضرور۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت ان معاملات کے اندر بندے کی آزمائش کرے، اس کو کوئی مالی نقصان ہو یا اس کو کوئی جانی نقصان ہو، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، والجوع، اور میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا۔ ایسی حالات کے اندر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر آج کل دیکھتے ہیں، ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں اور ہم خبروں کے اندر اس کو پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھوک کی وجہ سے بچوں کو بھی قتل کر دیا اور خود بھی اس نے خودکشی کر لی۔ تو حاضرین کرام، یہ مقام وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرنے کا مقام نہیں ہے، اور نہ یہ مقام یہ ہے کہ ہم یہ اعمال جو حرام کام ہیں وہ سر انجام، یعنی حرام کی موت مر جائیں اور حرام کی طرف چلے جائیں۔ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ تمہیں گھر کے اندر پنکھا تو لگا ہوا نظر آتا ہے لیکن تمہیں گھر میں پڑا ہوا قرآن نظر نہیں آتا، کہ یہ رہنمائی اور ہدایت اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کی ہے۔ یہ نتیجہ ہے ہماری زندگی میں قرآن سے دوری کا، کہ ہماری جو مشکلات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی اور معاشرے کے اندر مختلف حالات کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ان کا حل بھی شاید وہیں کہیں موجود ہے۔ ہم اپنے تئیں ایفرٹس کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان اپنی ایفرٹس کے اور اپنی ذہنی استعداد کو استعمال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں ان چیزوں کا حل مل جائے، اور جہاں ہمیں بند دروازہ ملتا ہے وہاں پر آخری حل ہمارے لیے ہے کہ جی پنکھے سے لٹک کے جان دے دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے ایمان والو، اے بندو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ اس لفظ کی میں نے پہلے عرض کر دی کہ صرف اتنا نہیں کہا کہ آزمائیں گے، بلکہ تاکید کے ساتھ فرمایا لَنَبْلُوَنَّ، ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ یعنی ایمان لے آنے کے بعد اب یہ طے پا چکا ہے، ہمیں ہر لمحہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کبھی ہم پر خوف لاحق ہوگا، کبھی ہمیں بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ہمارے مال میں نقصان ہوگا اور کبھی جان میں نقصان ہوگا، اور کبھی ہماری کھیتیوں میں نقصان ہوگا، کبھی جوان بچے ہاتھوں سے جائیں گے، کبھی ایک اسٹیبلشڈ سیٹلڈ کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، عین ممکن ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کا وعدہ اور اس کا حکم ہے اور اس کا ارشاد ہے۔ فرمایا ایسی صورتحال کے اندر تم یہ نہ کرو کہ تم دنیا کے اندر اور معاملات کے اندر الجھ جاؤ، تم شیطان کا راستہ اپنا لو اور حرام کاموں کی طرف لائے ہو جاؤ۔ فرمایا وبشر الصابرین، اے ایمان والو تم صبر کرو، خوشخبری صبر والوں کے لیے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کو سمجھیے۔ صبر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو بھی امر واقع ہو جائے، اللہ رب العزت کا جو بھی امر واقع ہو جائے اس پر راضی رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس کو مالک کی رضا تسلیم کر لینا کہ اللہ رب العزت کا امر اور حکم یہی تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک ہے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کام واقع ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اور مگر یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کاش ایسا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ ہمارے اعزاء و اقارب میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اگر اس کو فلاں جگہ لے جاتے فلاں ڈاکٹر کے پاس تو شاید ایسا نہ ہوتا، فلاں میڈیسن مل جاتی تو ایسا نہ ہوتا، فلاں واقعہ ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔
یہ سارے شکوے اور شکایت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا وقت پورا تھا، اللہ رب العزت کا امر واقع ہونا تھا، وہ امر واقع ہو گیا، فرمایا وبشر الصابرین، اب اس پر راضی ہو جاؤ، صبر کو اختیار کر لو، تو تمہارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خوشخبری ہے۔ اور اگر اور مگر وہ فرمایا شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ وہ جو میں نے گزارش کی کہ ہم اپنی تئیں عقل کے استعداد کو استعمال کرتے ہوئے ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں اور دیکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، کیا ہماری استعداد اور ہماری طاقت وہ اللہ رب العزت کی طاقت سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہم کار خداوندی میں اختیار رکھتے ہیں کچھ کرنے کا؟ ہم مالک سے تو بڑے نہیں ہیں نا، جیسا وہ چاہے گا ہوگا تو ویسا ہی، اور جیسے اس کا امر واقع ہو جائے اس میں ہمارا تو بس چلتا نہیں ہے۔ جب بس نہیں چلتا تو پھر اس کی رضا میں راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ اور اسی کے ساتھ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ یہ مقام شکر بھی ہے، صبر کے ساتھ کسی مصیبت کا آنا یہ مقام شکر بھی ہے۔ کیوں کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صاحب ایمان بنایا ہے، کہ اس نے پہلے فرمایا کہ نعمتیں ساری دنیا کو دی اور ساری مخلوق کو ایک جیسی دی ہیں، تمام انسانوں کو نعمتیں اس نے یکساں دی ہیں، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی، کفار کو بھی، جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی اور جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی۔ لیکن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بھی ضرور آزماؤں گا۔ آزمانے کی شرط صرف صاحب ایمان کے لیے ہے۔ تو مقام شکر کیا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے آزمایا ہے، چیز تیری تھی، جس طرح تو چاہے، تیری رضا ہے، تیری مرضی ہے، اور میں بھی تو تیرا ہی ہوں۔ جو اس آیت مبارکہ سے اگلی آیت ہے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قالو، یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، باری تعالیٰ ہم بھی تو تیرے ہی ہیں۔ یہ کلمہ تعسف نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ کلمہ تعسف نہیں ہے کہ کوئی افسوسناک واقعہ، کوئی مصیبت واقع ہو جاتی ہے تو شاید ہمارے ہاں کہیں ذہن کے بند دریچوں کے اندر یا لاشعور کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ شاید کلمہ تعسف ہے، افسوس کے اظہار کے لیے شاید پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر اور صبر کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک نعمت تو نے دی تھی، چاہے وہ جان کی تھی، وہ مال کی تھی، وہ اولاد کی تھی، وہ کھیتی کی تھی، وہ کوئی بھی نعمت تھی وہ تو نے دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باری تعالیٰ وہ نعمت اگر تو نے لے لی ہے تو میری کیا مجال ہے، میں بھی تو تیرا ہی ہوں، میں بھی تو تیرا ہی بندہ ہوں۔ تو یہ اقرار ہے اللہ رب العزت کی بندگی کا، اور کتنا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ ذرا اس کو مل کے ایک دفعہ پڑھیے، آنکھیں بند کر کے ذرا اس پہ کبھی تصور کیجئے کہ یہ کتنا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم کیا شے ہے، انا للہ، مالک ہم تو تیرے ہی ہیں، اور یہ نعمتیں جو تو نے دے رکھی تھی یہ بھی تیری ہی عطا کردہ ہیں، یہ بھی تیری ہی عطا تھی، اور تو نے اگر کوئی نعمت واپس لے لی تو کوئی بات نہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مالک یہ ایک نعمت کیا گئی ہے، میں بھی تو تیری ہی طرف لوٹ کر کے آنے والا ہوں، جو آخری جملہ ہے اس آیت مبارکہ کا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مالک ایک نعمت کیا واپس گئی ہے، خود میں پورے کا پورا تیری طرف لوٹ کر کے واپس آنے والا، میری کیا مجال ہے۔ تو یہ مقام صبر بھی ہے اور مقام شکر بھی ہے۔ پھر یہاں پر احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آقا کہ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، ان کے ایمان کو آزماتا ہے کہ یہ جو مجھ سے دعوی محبت کرتے ہیں تو ان کے دعوے کے اندر سچائی کتنی ہے۔ یہ جو خود کو صاحب ایمان کہتے ہیں، میں نے کہا نا کہ میں نے جو گفتگو شروع کی وہ یہاں سے کی تھی کہ نعمت اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک جیسی دی ہے، لیکن آزماتا صرف صاحب ایمان لوگوں کو ہے۔ تو اگر بندہ ان معاملات کے اندر آزمایا جائے کہ
اس کو مال کا نقصان ہو، اس کو جان کا نقصان ہو، اس کو اولاد کا نقصان ہو، اس کو کھیتیوں کا نقصان ہو، اس کو کاروبار کا نقصان ہو، اگر اس کو یہ نقصان ہو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے صاحب ایمان بنایا ہے، کہ اس نے پہلے کہا ہے کہ وہ صاحب ایمان کو آزمائے گا، اور ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے تمام نعمتوں سے۔ اگر کوئی نہیں آزمایا جاتا تو وہ اپنے ایمان پر غور کرے کہ مجھے تو زندگی میں اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں دیتا ہی چلا جا رہا ہے، مجھے تو آج تک کسی نعمت میں نہیں آزمایا گیا، تو کیا میں اس کی گڈ بکس میں سے نکال تو نہیں دیا گیا کہیں؟ میں اس کے دفتر اور کتاب میں شامل بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ میں دفتر یا کتاب میں کس حصے میں آتا ہوں؟ میں اصحاب الیمین میں ہوں یا اصحاب الشمال میں ہوں؟ یہ مقام فکر ضرور ہے۔ اور یہ کیا ہے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ، انہوں نے اپنے شوہر سے، جو صحابی تھے، ان سے کہا کہ مجھے آپ سے علیحدگی چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں تیرا نان نفقہ پورا کرتا ہوں، میں نے تجھے کبھی مارا پیٹا نہیں ہے، تیرے سارے معاملات میں تیرے حقوق ادا کر رہا ہوں، پھر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ وجہ ہم حضور کے پاس چلیں گے اور حضور سے فیصلہ کروائیں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دن طے پا گیا، آخر اس دن کو وہ دونوں روانہ ہوئے، ابھی راستے کے اندر تھے کہ ان کے شوہر کو ٹھوکر لگی اور پاؤں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ پاؤں سے خون آنا شروع ہوا تو ان کی زوجہ نے کہا کہ چلیے واپس گھر چلیے، میرا فیصلہ یہاں ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا زخم ہے، اس کو یہیں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور سے فیصلہ لے لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا، آپ کی رضامندی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا فیصلہ یہیں ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے آخر؟ تو وہ فرمانے لگی کہ میں اتنے عرصے سے اور اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے عقد نکاح میں ہوں، میں نے تمہیں کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھا، تو مجھے تمہارے ایمان میں شک تھا کہ تمہیں زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا، کہ جبکہ دوسری طرف اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ صاحب ایمان لوگوں کو ضرور آزماتا ہے، اور ایک تم ہو کہ نہ تمہاری جان میں نقصان، نہ مال میں نقصان، نہ اولاد میں نقصان، حتیٰ کہ کوئی بیماری تمہیں نہیں لگتی اور تمہیں کانٹا تک بھی کبھی نہیں چبھا۔ آج یہ تمہیں ٹھوکر لگی ہے اور تمہیں زخم پہنچا ہے اور تمہارا خون بہا ہے، تو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ چاہے تھوڑی سی ہی تکلیف کیوں نہ ہو تمہیں پہنچی ضرور ہے، لہذا تم صاحب ایمان ہو۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، آزمایا جانا اللہ رب العزت کی نعمتوں میں، لہذا اس پر کبھی زندگی میں پریشان نہ ہو، بلکہ میں نے جو گزارش کی ہے کہ جو ہی نقصان ہو جائے، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہماری قلبی اٹیچمنٹ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں دل کا دورہ فوراً پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے بندے تو صبر تو کر، میں تیرا مالک ہوں، یہ نعمتیں میں نے دی تھی، ایک دی ہے تو اس کے بدلے اور بھی دے سکتا ہوں، وہ پہلی میں نے دی ہے اور ایک اگر لی ہے تو اس کے بدلے میں اور بھی دینے والا میں ہوں، میرے خزانے میں تو کمی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مقام صبر بھی ہے اور مقام شکر بھی ہے کہ مالک یہ نعمت اگر چھن گئی ہے، یہ نقصان ہو گیا، کاروبار میں ہو گیا، اولاد میں ہو گیا، جان میں ہو گیا، جسم کے اندر کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی ایک عضو ناکارہ ہو گیا ہے، تو باری تعالیٰ کوئی بات نہیں، میں نے کون سا پہلے یہ نعمت خود کمائی تھی۔ ہم میں سے آپ خود دیکھیں، اپنے پورے جسم کے اوپر اگر غور کریں تو سر سے لے کر پاؤں تک ہم کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بال نہ ہو، سر پر بال نہ ہو، بال ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ہماری پوری شخصیت جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور ہم اتنے پھر پیسے دے کر کے دوبارہ لگواتے ہیں۔ آنکھیں نہ ہو، ایک آنکھ چلی جائے، آنکھ کا نعمت بدل ہے کوئی دنیا کے اندر؟ تو جب پہلے یہ نعمت دی، ہم نے خود اپنی محنت سے تو ارن نہیں نہ کی، کمائی تو نہیں ہم نے یہ نعمت کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے محنت کی تھی تو ہمیں محنت کے نتیجے کے اندر آنکھیں مل گئی تھی، ہمیں محنت کے نتیجے کے اندر، ہمیں مجاہدہ کے عبادت کے نتیجے کے اندر یہ ناک اس طرح خوبصورت مل گیا، یہ کان اتنے اچھے سننے والے ملے، اللہ نے صحت اتنی اچھی دی ہے، جان اتنی اچھی دی ہے، ہاتھ دیے ہیں کمانے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں، ہر اعتبار سے فزیکلی فٹ ہیں، تو کیا ہم نے یہ ساری نعمتیں خود محنت کے ساتھ ارن کی ہیں یا اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے
فضل سے عطا کی ہیں، تو جب پہلے اس نے دی ہیں اور ہماری ہیں نہیں تو وہ لے لے تو اس پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صبر بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آزمائش ہے، میں نے عرض کی کہ دو طرح کی ہے، کہ ایک اللہ رب العزت صاحب ایمان لوگوں کو ان کے ایمان میں پرکھتا ہے، اور دوسرا ہماری زندگی کے اپنے کچھ معاملات ایسے ہیں، ہم سے کچھ اعمال ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور آقا اسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی اور وہ تمہاری ہی بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ہم سے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے اعمال سرزد ہوئے جن کو ہم پھر مکافات عمل کہتے ہیں، کہ جن کے کسی کے ساتھ کوئی ہم نے انسانی معاملات ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ برائی نہیں ہے، انسان سے خطا کا سرزد ہو جانا یہ برائی نہیں ہے، کہ انسان گناہ گار ہو، خطا کار ہو، اس پر اللہ رب العزت بندے کو ناپسند نہیں فرماتا۔ گناہ کے اوپر ڈٹ جانا اور ڈٹائی دکھانا اور اس پر نادم اور شرمندہ نہ ہونا یہ باعث شرمندگی بات ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ گناہ سرزد ہو گیا لیکن بندہ اس پر نادم ہے اور اس کو احساس ہے کہ یہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، میں اس میں قصوروار ہوں، خطاوار ہوں، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو ناپسند نہیں بلکہ زیادہ پسند فرماتا ہے، نیکوکاروں کی نسبت بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، نیکوکاروں کی نسبت اللہ رب العزت ایسے شخص کو زیادہ پسند فرماتا ہے کہ اس نے خطا کی لیکن اس کا دھیان میری طرف ہے، یہ مجھ سے، میرا خوف اس کے دل کے اندر ہے، میری یاد اس کے دل کے اندر ہے، یہ مجھ سے غافل نہیں ہوا۔ ڈٹائی کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عدوان کہا ہے، سرکشی، جو ابلیس نے کی، ابلیس نے، کہ پہلے تو اپنے دعوے کے اندر کر بیٹھا، دعویٰ کر لیا اس نے، لیکن پھر یہ نہیں ہے کہ چلو وہ کہہ بیٹھا ہوں اور رب میرا کہہ رہا ہے تو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطان ہے، نہیں، اس پر ڈٹ گیا کہ نہیں جی جو کیا ٹھیک کیا ہے میں نے، اب میں کر کے دکھاؤں گا۔ شیطان نے، ابلیس نے یہی کیا کہ پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جو اس کا امر تھا، اور پھر اس نافرمانی کے سامنے وہ ڈٹ گیا، مزید دعوے کرنے لگ پڑا کہ میں قیامت تک جب تک تو مجھے زندگی دے گا میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت کو یہ سرکشی پسند نہیں ہے کہ میں اس کائنات کا خالق و مالک ہوں اور یہ میری مخلوق ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ گھروں کے اندر جو ہمارے بزرگ والدین ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں کہ جب بچہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بولے نا تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ کا پیدا ہوا ہے، مجھ سے نکلا ہے یہ، اور یہ آج میرے ہی سامنے کھڑا ہو کے مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے اور میرے سامنے آواز اونچی کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ایک والد پر گزرتی ہے کہ جس نے ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو پال کر کے جوان کرتا ہے، تو جب جوانی میں وہ پہنچتا ہے تو وہ والد کو آنکھیں دکھائے یا اس کے سامنے آواز اونچی کرے۔ تو سوچیں وہ خالق و مالک جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کے سامنے ایک ادنا سی مخلوق ہم میں سے کوئی شخص وہ کھڑا ہو جائے اور وہ سرکشی کرے، تو یہ بات مالک کو پسند نہیں۔ خطا کر جانا کوئی بات نہیں، اس پر انسان شرمندہ اور نادم ہو، اور پھر فرمایا کہ اگر خطا کرو گے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات پھر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ مصیبت جو آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، پھر اگلی بات فرمائی کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے نا کیسی ہے، فرمایا کہ مصیبت تو آئی ہے لیکن اپنے رب کی طرف یہ دیکھو کہ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے اس بندے کے بچے کی روح قبض کی
وہ کہتا ہے ہاں. تو اللہ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ پر قبضہ کر لیا ہے. وہ کہتا ہے ہاں. یعنی بچہ انسان کو عزیز ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم نے اس کی ایک دل کی چیز تھی جس پر تم نے قبضہ کر لیا ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے تو بتا کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اس نے تیری حمد کی اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. باری تعالیٰ یہ ایک نعمت کیا ہے، ایسی 100 نعمتیں ہوں وہ تیری خاطر قربان ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یہ فقط ایک مصیبت کے اوپر صبر کرنے کا اجر اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کو جب کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے یا کوئی غم پیش آتا ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامنگیر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی رحمت کا اور حضور کی رحمت کا اپنی امت کے اوپر. ہم اپنی دن بھر کی محنت سے تھکے ہوئے ہوں، تھکاوٹ ہے جسم میں، ایک چھوٹی سی تکلیف ہے، تھکاوٹ ہے، اور وہ بھی ہماری اپنی ضرورت کے پیش نظر ہے، تو فرمایا کہ وہ تھکاوٹ ہو، جسمانی درد ہو، اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت یہ دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب کبھی کانٹا چبھے یا اس سے کبھی کوئی کم تکلیف پہنچے تو اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کا اجر کیا ہے. کہ امام غزالی فرماتے ہیں، وہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں سے کوئی مصیبت بھیجتا ہوں پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا اعمال نامہ کھولنے میں حیا کرتا ہوں. کہ اس بندے کو میں نے مصیبت دی اور دنیا کے اندر اس نے صبر کیا تو فرمایا کہ اللہ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ وہ ہمارا اعمال نامہ محشر کے روز کھولے. یہ اجر ہے صبر کرنے کا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آقا السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی بینائی میں سلب کر لوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے جبرائیل اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی بینائی میں سلب کر لوں اور وہ اس پر صبر کرے. تو پھر خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے. یعنی اجر اللہ رب العزت یہ عطا فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر میں جگہ بھی عطا فرما رہا ہے اور پھر اپنا دیدار بھی عطا فرما رہا ہے. حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں ہم زندگی کے اندر غور کریں. ایک تو ہر لمحہ ہمارا شکر میں ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہمیں صاحب شکر ہونا چاہیے. اور پھر اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو دل کا دھیان وہ اس دنیا کے معاملے کے اندر نہیں الجھ جانا چاہیے بلکہ فوراً اس کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اس وجہ سے یاد رکھیے یہ ایک سائیکولوجیکل عمل بھی ہے اور زندگی کے اندر آپ نے اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھا ہوگا. ہم جب جلد بازی کے اندر اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ری ایکٹ کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، تو جلد بازی کے اندر ہم سے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام واقع ہو جاتا ہے. اس نقصان کے اوپر مزید نقصان ہو جاتا ہے. بعض اوقات رشتہ داروں کے اندر تلخیاں آ جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی اور قانونی معاملات آ جاتے ہیں. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو بھی واقع ہو جائے تو سب سے پہلی بات کہ اس پر صبر کیا جائے، توقف کیا جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اب جو امر واقع ہونا تھا، جو سمجھنے کی بات ہے، جو امر واقع ہونا تھا وہ واقع ہو چکا ہے. وہ میرے اور آپ کے کرنے سے دوبارہ پلٹ نہیں سکتا. نقصان ہونا تھا مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، وہ ہو چکا ہے. آگ لگنی تھی پلازے کے اندر، وہ لگ چکی ہے، اب بجھے گی تو نقصان ہو چکا ہے. اب میں اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں
صبر کر سکتے ہیں۔ آخری بات اور گفتگو کو اسی بات کے اوپر ختم کروں گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، مدینہ میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے، فرمایا کہ آپ کا حال کیا ہے؟ اب یہ صوفیاء کا حال ہے، وہ پوچھتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، بڑے دل کو کانوں سے اس بات سنیے گا، فرمایا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ حال تو مدینہ کی گلی کے کتوں کا بھی ہے کہ انہیں مل جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ کا شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کے ساتھ پڑے رہتے ہیں، تو تم نے کیا کمال کیا ہے؟ ان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے فرمایا حضرت پھر آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا حال یہ ہے کہ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو پھر شکر ادا کرتے ہیں۔ بڑوں کی باتیں ہیں اور یہی معیار ہے، معیار یہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر نعمتیں اتنی عطا کر رکھی ہیں کہ اس کا ہر لمحے بندے کو صاحب شکر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔